السلام علیکم۔ آج ہم جنگ خندق کے بارے میں جانیں گے۔ ہجرت کے 5ویں سال کی تمام لڑائیوں میں یہ جنگ سب سے زیادہ مشہور اور فیصلہ کن جنگ ہے، چونکہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے شہر مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی تھی، اسی لیے یہ لڑائی جنگ خندق کہلاتی ہے، اور اس کا دوسرا نام جنگ احزاب ہے۔ قرآن مجید میں اس لڑائی کا تذکرہ اسی نام کے ساتھ آیا ہے۔ جب قبائل عرب کے تمام کافر مل کر مدینے پر چڑھائی کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے اور اس خوفناک حملے کی خبر مدینے تک پہنچی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع فرمایا اور مشورہ کیا کہ اس حملے کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ جنگ احد کی طرح شہر سے باہر نکل کر اتنی بڑی فوج کے حملے کو میدانی لڑائی میں روکنا مصلحت کے خلاف ہے، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ شہر کے اندر رہ کر اس حملے کا دفاع کیا جائے اور شہر کے گرد جس طرح سے کفار کی چڑھائی کا خطرہ ہے ایک خندق کھود لی جائے تاکہ کفار کی پوری فوج بیک وقت حملہ آور نہ ہو سکے۔ مدینے کے 3 طرف چونکہ مکانات کی تنگ گلیاں اور کھجوروں کے جھنڈ تھے، اس لیے ان تینوں جانب سے حملے کا امکان نہیں تھا۔ مدینے کے صرف ایک رخ کھلا ہوا تھا، اس لیے یہ طے تھا کہ اس طرف 5 گج گہری خندق کھودی جائے۔ چنانچہ 5 گج گہری خندق کھودنے کا کام شروع ہو گیا اور ہجرت کے 5ویں سال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے خندق کی حد بندی فرمائی اور 10-10 آدمیوں پر 10-10 گج زمین تقسیم فرما دی اور تقریباً 20 دن میں یہ خندق تیار ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے پاس تشریف لائے اور جب یہ دیکھا کہ انصار اور مہاجرین کڑکڑاتے ہوئے جاڑے کے موسم میں صبح کے وقت کئی فاقوں کے باوجود جوش و خروش کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول تھے تو انتہائی متاثر ہو کر آپ نے یہ رج پڑھنا شروع کر دیا: اے اللہ، بلا شبہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودتے اور مٹی اٹھا کر پھینکتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر غبار کی تہ جم گئی اور مٹی اٹھاتے ہوئے صحابہ کو جوش دلانے کے لیے رج کے یہ اشعار پڑھتے تھے: خدا کی قسم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے، لہٰذا اے اللہ تو ہم پر قلبی اطمینان اتار دے اور جنگ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ۔ یقیناً ان کافروں نے ہم پر ظلم کیا ہے اور جب بھی لوگوں نے فتنے کا ارادہ کیا تو ہم لوگوں نے انکار کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ خندق کھودتے وقت ناگہاں ایک ایسی چٹان نمودار ہو گئی جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹی۔ جب ہم نے بارگاہ رسالت میں یہ ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ 3 دن کا فاقہ تھا اور شکم مبارک پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے فوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے بھورے ٹیلے کی طرح بکھر گئی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان پر 3 مرتبہ فوڑا مارا۔ ہر ضرب پر اس میں سے ایک روشنی نکلتی تھی اور اس روشنی میں آپ نے شام و ایران اور یمن کے شہروں کو دیکھ لیا اور ان تینوں ملکوں کے فتح ہونے کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بشارت دی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فاقوں سے شکم اقدس پر پتھر بندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا، چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ کو صبر کی تاب نہیں رہی، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں ایک ساعت جو کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم جلدی سے اس جو کو پیس کر گوندھو، اور اپنے گھر کا پالا ہوا ایک بکری کا بچہ میں نے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا دی اور بیوی سے کہا کہ جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ چلتے وقت بیوی نے کہا کہ دیکھنا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ہی اصحاب کو ساتھ میں لانا، کھانا کم ہی ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے خندق پر آ کر چپکے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1 سار آٹے کی روٹیاں
اور ایک بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کرایا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرما لے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خندق والوں، جابر نے دعوت طعام دی ہے، لہٰذا سب لوگ ان کے گھر پر چل کر کھانا کھا لے۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں روٹی مت پکوانا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گوندھے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال کر دیا۔ پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکانی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے گوشت نکال کر دینا شروع کیا۔ 1000 آدمیوں نے آسودہ ہو کر کھانا کھا لیا، مگر گوندھا ہوا آٹا جتنا پہلے ہی تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ اور اسی طرح ایک لڑکی اپنے ہاتھ میں کچھ کھجوریں لے کر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کہ کچھ کھجوریں ہیں جو میری ماں نے میرے باپ کے لیے ناشتے کے لیے بھیجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اپنے دست مبارک میں لے کر ایک کپڑے پر بکھیر دیا اور تمام اہل خندق کو بلا کر فرمایا کہ خوب سیر ہو کر کھاؤ۔ چنانچہ تمام خندق والوں نے شکم سیر ہو کر ان کھجوروں کو کھایا۔ یہ دونوں واقعات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق تیار ہو جانے کے بعد عورتوں اور بچوں کو مدینے کے محفوظ خلاء میں جمع فرما دیا اور مدینے پر حضرت ابن ام مختوم رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر 3000 انصار اور مہاجرین کی فوج کے ساتھ مدینے سے نکل کر صلا پہاڑ کے دامن میں ٹھہرے۔ صلا آپ کی پشت پر تھا اور آپ کے سامنے خندق تھی۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور انصار کا علم بردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ کفار قریش نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ بول دیا اور 3 طرف سے کافروں کا لشکر اس زور و شور کے ساتھ مدینے پر امڑ پڑا کہ شہر کی فضاؤں میں گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا۔ اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں اس طرح فرمایا ہے: جب کافر تم پر آ گئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئی نگاہیں اور دل گلوں کے پاس خوف سے آ گئے، اور تم اللہ پر امید طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس جگہ مسلمان آزمائش اور امتحان میں ڈال دیے گئے اور وہ بڑے زور سے زلزلے میں جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ منافقین جو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے وہ کفار کے اس لشکر کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھسل گئے اور اس وقت ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگنی شروع کر دی، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور ایک گروہ منافقین ان میں سے نبی کی اجازت طلب کرتا تھا۔ منافق کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے، ان کا مقصد بھاگنے کے سوائے کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اسلام کے سچے جانثار مہاجرین اور انصار نے جب لشکر کفار کی طوفانی یلغار کو دیکھا تو اس طرح سینہ سپار ہو کر ڈٹ گئے کہ صلا اور احد کی پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر ان مجاہدین کی اولو العزمی کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ ان جانثاروں کی ایمانی شجاعت کی تصویر صفحات قرآن پر بصورت تحریر دیکھیے ارشاد ربانی ہے کہ اور جب مسلمانوں نے قبائل کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بول اٹھے کہ یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کا رسول دونوں سچے ہیں، اور اس نے ان کے ایمان و اطاعت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ جنگ خندق کا جو واقعہ ہے یہ ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ یہ جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم جنگ کے پہلے کے حالات اور خندق کس طرح کھودی گئی اور قرآن مجید کے حوالے سے جو آیات ہے وہ ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو میں پیش کیے ہیں، اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جنگ کے حالات پیش کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو کا بھی انتظار کیجیے اور ضرور دیکھیے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ تمام اپنے رشتہ دار اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہر مسلمان بھائی بہن کے دین میں اضافہ کرنے میں ہماری مدد کیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔